چشتی، حضرات علماء کرام، سادات اعظام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، رب قدیر اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے جن جن چیزوں کو پیدا کیا ہے، اللہ نے ہر زندگی کے بعد ایک موت پیدا کی ہے۔ جیسے ہم دیکھیں، صبح ہوتی ہے اور کلیاں مسکراتی ہے، یہ ان کی زندگی کا آغاز ہے، اور جب پھول کھل جاتا ہے تو شام ہوتے ہوتے وہ کلیاں مرجھا جاتی ہے، یعنی وہ کسی قابل نہیں رہ جاتی، گویا کہ یہ ایک پھول کی موت ہے۔ اسی طرح صبح کے وقت سورج بلند ہوتا ہے، گویا کہ یہ صبح کی پیدائش ہے، اور شام ہوتے ہوتے وہی سورج پھر غروب ہو جاتا ہے، گویا کہ یہ اس صبح کی اس دن کی موت ہے۔ ابتدا بھی اللہ نے کی، انتہا بھی خدا ہی کرتا ہے۔ رات آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، دن آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، وقت آتا ہے پھر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو زمین کے اوپر زندگی عطا کی ہے، یہ زندگی ایک متعینہ مدت کے لیے عطا کی ہے، ایک خاص وقت کے لیے عطا کی ہے۔ اس زمین کے اوپر دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے ایک دن دنیا سے جانا ہے، دنیا سے کوچ کرنا ہے، دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، غریب بھی دنیا میں پیدا ہوا اور اس کے بعد اسے بھی رخصت ہونا ہے۔
मालदारों को भी रुखसत होना है, मजदूरों को भी रुखसत होना है, सेठों को भी रुखसत होना है। बड़े बड़े बादशाह इस सरजमीन पर आए और आने के बाद उनका वजूद मिट गया। आज उनकी कब्रों का निशान तक मौजूद नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आखिर जब अल्लाह ने जिंदगी ही पैदा की थी तो उसने हमें मौत क्यों दी? और जब उसे मौत ही को पैदा करना था तो फिर उसने हमें जिंदगी क्यों दी? जाहिर सी बात है, जब जिंदा रखना था तो न मारता, और जब मारना था तो जिंदगी न देता। लेकिन हकीम के हर काम में हिकमत होती है। मेरे अल्लाह के हर काम में हिकमत है। उसने जो भी काम किया है उसका कोई काम फजूल नहीं, उसका कोई काम बेकार नहीं, उसका कोई काम अबस नहीं। उसके हर काम में हिकमत है। वो जब बारिश बरसाए उसमें फायदा ही है, वो जब हवा चलाए उसमें फायदा ही है। कोई न कोई हिकमत जरूर होती है। इंसान के छोटे से दिमाग में वो हिकमत समझ में आए या न आए, याद रखें, लेकिन उसमें हिकमत जरूर होती है। जब अल्लाह ने जिंदगी को पैदा करने के बाद मौत को पैदा किया तो सवाल ये पैदा होता है, जब जिंदा रखना था तो मौत क्यों, और मारना था तो जिंदगी क्यों? तो मेरा अल्लाह कुरान में इस मौत व हयात को बयान करता है और उसका फलसफा गोया के इंसान को समझाया जाता है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने जिंदगी और मौत को पैदा करके इंसान को आजमाया है। हमने मौत और जिंदगी को पैदा करके इंसान का इम्तिहान लिया है। इम्तिहान इंसान का लिया गया। मौत और जिंदगी को पैदा करके, मौत और हयात को पैदा करके अल्लाह ने तुम्हें आजमाया, तुम्हारा इम्तिहान लिया। किस मामले में इम्तिहान लिया? कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है, अहसन अमल करता है, बेहतरीन अमल करता है। पता चला मौत और जिंदगी जांच के लिए है, मौत और जिंदगी इम्तिहान के लिए है कि कौन अच्छा अमल करता है। पता चला हमेशा रहने की जगह तो आखिरत है, खालिदीना फीहा, उसके बारे में फरमाया गया। दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं, दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं, दुनिया जी लगाने की जगह नहीं, दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कितने नादान है वो इंसान जो दुनिया को हमेशा रहने की जगह समझते हैं। कितने नादान है वो इंसान जो दुनिया को हमेशा रहने की मुस्तकिल कयामगाह समझते हैं। अगर दुनिया में हमेशा रहना होता तो याद रखें, बड़े बड़े बहादुर पहलवान, बड़े बड़े ताकतवर इंसान, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े ताजदार, बड़े बड़े कजकुला इस सरजमीन पर आए, लेकिन वो भी हमेशा न रहे। 300 साल जीने के बाद, 500 साल जीने के बाद, 900 साल जीने के बाद, कोई 300 साल जिया, कोई 500 साल जिया, कोई 900 साल जिया, लेकिन एक दिन मौत का फरिश्ता उसके पास आकर के रहा। तो ये दुनिया इम्तिहान गाह है, ये दुनिया आजमाइश गाह है, ये दुनिया एग्जाम हॉल की तरह है। यहाँ हम इम्तिहान देने आए हैं, यहाँ हम आराम से रहने नहीं आए, यहाँ हम दुनिया से जी लगाने नहीं आए। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ने जांच के लिए मौत और हयात को पैदा किया कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। हम तो यहाँ अच्छे अमल के लिए आए हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, आप मुझे बताएं, अगर किसी तालिबे इल्म को इम्तिहान हॉल में बिठाया जाए, एग्जाम हॉल में बिठाया जाए और उसको मुतय्यना मुद्दत टाइम बिल्कुल गिन करके दिया जाए कि तुम्हें यहाँ तुम जो कुछ लिखोगे, तुम जो कुछ कहोगे, इसी पर तुम्हारी कामयाबी और नाकामी का इन्हिसार है, तो बताओ एग्जाम हॉल में क्या कोई तालिबे इल्म क्रिकेट की बात करेगा? क्या कोई तालिबे इल्म फिल्म की बात करेगा? क्या कोई बंदा लतीफा गोई करेगा? क्या कोई बंदा कहकहा लगाएगा? क्या कोई बंदा हंसी मजाक करेगा? क्या कोई बंदा
بندہ فضول بکواس کرے گا؟ کیا کوئی بندہ کسی کی طرف دیکھے گا؟ جو عقل مند طالب علم ہے، جسے کامیابی کا سودا جس کے سر میں سمایا ہے، وہ کسی دوست کی طرف بھی متوجہ نہ ہوگا۔ اگر کوئی اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ جواب دے گا نہیں نہیں، ابھی ہم آزمائش گاہ میں ہیں، ہم امتحان ہال میں ہیں میرے دوست، بعد میں ہمیں پھر ہنسنے کا موقع مل سکتا ہے، قہقہے لگانے کا موقع مل سکتا ہے، باتوں کا موقع مل سکتا ہے، کھیل کود کا موقع مل سکتا ہے، لیکن یہ تو بہت شارٹ ٹائم کے لیے ہم امتحان ہال میں بیٹھے ہیں۔ اگر یہاں ہنسیں گے تو ناکام ہوں گے، اگر یہاں قہقہے لگائیں گے تو ناکام ہوں گے، اگر یہاں کھیل کود کی بات کریں گے تو ناکام ہوں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک اپنے جیسا انسان اگر ہمیں امتحان ہال میں بٹھا دے تو ہم وہاں ہنستے نہیں، قہقہے نہیں لگاتے، ہم برائی نہیں کرتے، ہم ہنسی مذاق نہیں کرتے، ہم دوستوں سے دل لگی نہیں کرتے۔ لیکن مسلمانوں، ہم کتنے نادان ہو گئے، ہم کتنی احمق پن پر اتر آئے، ہم کتنی نادانی پر اتر آئے۔ اللہ اکبر، اپنے جیسا انسان اگر امتحان ہال میں بٹھائے تو ہم اتنے سیریس کے ساتھ اور اللہ اکبر اتنی سنجیدگی کے ساتھ ہم برابر امتحان دیتے ہیں تاکہ کامیاب ہونا ہے۔ لیکن میرے اللہ نے، میرے مالک حقیقی نے ہمیں امتحان ہال میں ڈال دیا ہے، ہمیں دنیا میں ڈال دیا ہے۔ پھر یہاں کبڈی کیسے، پھر یہاں کرکٹ کیسے، پھر یہاں فلمیں کیسے، پھر یہاں گانے کیسے، پھر یہاں غزلیں کیسے، پھر یہاں عیاشی کیسے، پھر یہاں زنا کے اڈے کیسے، پھر یہاں شراب کے اڈے کیسے، پھر یہاں جرائم کیسے، پھر یہاں دوستوں کے ساتھ دل لگی کیسی۔ اللہ اکبر، یہ تو امتحان ہال ہے، یہاں تو ہم عبادت کے لیے آئے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن اللہ اکبر، مسلمانوں یاد رکھو، اگر دنیا کے امتحان میں تم ناکام ہو جاؤ گے تو دوبارہ امتحان دے کر کامیاب ہونے کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کے امتحان میں ایک مرتبہ تم ناکام ہو گئے تو پھر دوبارہ تمہیں امتحان دینے کا موقع نہیں ملے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب انسان نیک اعمال کا صلہ آخرت میں دیکھے گا تو اللہ سے عرض کرے گا، میرے اللہ تو مجھے دنیا میں جانے دے اور دنیا میں جا کر کے صرف 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے۔ اللہ فرمائے گا، جب تجھے عمل کا موقع تھا اس وقت تو نے عمل نہیں کیا، ایک مرتبہ ہم زندگی واپس لے لیتے ہیں تو پھر دوبارہ زندگی نہیں دیا کرتے، ایک مرتبہ دنیا سے بلا لیتے ہیں تو دوبارہ دنیا سے پھر دنیا میں ہم واپس نہیں لوٹایا کرتے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، اللہ نے جس زندگی کو صرف ایک مرتبہ دیا ہے، صرف ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ، ہر نعمت بار بار ملے گی، لیکن زندگی جسے کہتے ہیں وہ صرف ایک مرتبہ ملے گی، دنیا کی زندگی۔ لیکن ہم کتنے نادان، کتنی قیمتی ہے یہ زندگی۔ اگر اللہ اکبر انسان کی زندگی کے لمحات ختم ہو جائیں تو پوری دنیا کی دولت خرچ کرنے کے بعد بھی کوئی ایک سیکنڈ نہیں بڑھا سکتا۔ مجھے بتائیں، ہے کوئی دنیا کی ایسی طاقت، ہے کوئی دنیا کا ایسا ڈاکٹر، ہے دنیا کی کوئی ایسی منصوبہ بندی کہ اللہ اگر کسی کی زندگی کو ختم کر دے تو کوئی زندگی کا ایک سیکنڈ بڑھا سکے؟ جب زندگی کا کوئی ایک سیکنڈ بڑھا نہیں سکتا تو پھر ہم کھیلوں میں کیوں ہیں، ہم گانوں میں کیوں ہیں، ہم عیاشیوں کے اڈوں پہ کیوں ہیں، ہم زنا کے اڈوں پہ کیوں ہیں، ہم نے مسجدوں کو ویران کیوں کیا، ہم نے لوگوں پہ ظلم کیوں کیا، ہم نے ایک دوسرے کی حق تلفی کیوں کی؟ کیونکہ ہم تو دنیا میں صرف نیکی کرنے آئے تھے، ہم تو دنیا میں صرف نیک عمل کرنے آئے تھے۔ یہ ہاتھ اللہ نے ظلم کے لیے نہیں دیے تھے، یہ ہاتھ تو اللہ نے نیکی کے لیے دیے تھے، یہ زبان اللہ نے آگ برسانے کے لیے نہیں دی تھی، یہ زبان تو اللہ نے میٹھی میٹھی باتیں کرنے کے لیے دی تھی۔ لیکن اللہ اکبر، زندگی پا کر زندگی دینے والے رب کو بھول گئے، زندگی پا کر
زندگی عطا کرنے والے مالک حقیقی کو فراموش کر گئے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں۔ لیکن یاد رکھو، اس زندگی کے بعد موت کا ایک کڑوا گھونٹ ہے۔ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، پارسی ہو، کوئی ہو، اچھا کرے یا برا کرے، ایمان لائے یا کفر کرے، انصاف کرے یا ظلم کرے، نیکی کرے یا بدی کرے، اس زندگی کے بعد ایک موت کا کڑوا گھونٹ ہے، اور اس کڑوے گھونٹ کا حال کیا ہے؟ یہ وہ تلخ حقیقت ہے جس کا انکار دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ موت کا انکار دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ تمہیں پتا ہے اللہ کے حبیب، میرے اور آپ کے آقا، غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کو موت آتی ہے تو اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر تلوار کی 313 ضربیں ایک ساتھ ماری جائے، یعنی ایک آدمی پر 313 لوگ مل کر ایک ساتھ تلوار کا وار کریں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف مرنے والے کو موت کے وقت ہوتی ہے۔ ہم نے تو مسجدیں ویران کی ہیں، ہم نے تو اپنی زبان سے لوگوں کو گالیاں دی ہیں، ہم نے تو اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالا ہے، ہم نے تو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ وہ کون سا جرم ہے، وہ کون سا گناہ ہے جو اپنی زندگی میں موجود نہیں؟ آج پاپ کرنے والے یہ سمجھتے ہیں، آج گناہ کرنے والے یہ سمجھتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جو چاہو کرو، اپنی جوانی پہ ناز کر کے، اپنی طاقت پہ ناز کر کے، اپنی قوت پہ ناز کر کے اللہ کی کتنی نافرمانی کر رہے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے، کوئی تمہیں دیکھے نہ دیکھے۔ ظلم کرنے والوں، اللہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے، کوئی تمہیں دیکھے نہ دیکھے۔ شراب کے اڈوں پر جا کر کڑوے کڑوے گھونٹ حلق کے نیچے اتارنے والوں، میرا اللہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ وہ فرماتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کتنا ساتھ ہے؟ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ تم گناہ کا منصوبہ اپنے دل میں بعد میں بناتے ہو، پہلے اسے معلوم ہوتا ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو۔ تم اپنے پاپ کی داستان، تم اپنے گناہ کی داستان اپنے دوستوں سے تو چھپا سکتے ہو، اپنے ماں باپ سے تو چھپا سکتے ہو، اپنے احباب سے تو چھپا سکتے ہو، لیکن اپنی داستان گناہ تم میرے اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ جو تمہاری پکڑ کرنے والا ہے وہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہاں ہاں، گناہ کرنے والوں، جب اس نے نمرود کو پکڑا تو لنگڑے مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا، جب اس نے فرعون کو پکڑا تو اس کو دریا میں ڈبو دیا۔ آج تک فرعون کو قبر میسر نہیں آئی، آج تک فرعون کو کفن میسر نہیں آیا۔ جب وہ کسی کی پکڑ کرتا ہے تو پھر اسے کہیں کا نہیں رکھتا، پھر اس کو کفن بھی نصیب نہیں ہوتا، پھر اسے قبر بھی نصیب نہیں ہوتی، اسے اتنا ذلیل کیا جاتا ہے کہ اسے درس عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ گناہ کرنے والوں، ایک دن جسم کا رشتہ روح سے ضرور جائے گا۔ اگر تم نے عبرت حاصل نہیں کی تو تم لوگوں کے لیے عبرت بنا دیے جاؤ گے۔ میرے رسول نے فرمایا جب موت آتی ہے تو اس طرح تکلیف ہوتی ہے کہ ایک انسان پر 313 ضربیں تلوار کی لگے، یعنی
ایک انسان پر 313 لوگ مل کر اگر تلوار سے حملہ کرے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کے وقت ہوتی. ہائے ہم نے اپنی جوانی کو تو گناہوں کے نام کر دیا. ہمیں یاد ہی نہیں رہا کہ زندگی کے بعد ایک موت کی شام بھی ہے. اس زندگی کی صبح کے بعد ایک موت کی شام بھی ہے، اور وہ اتنی خطرناک ہے کہ 313 ضربے تلوار کی لگے تو اتنی تکلیف نہ ہو. ذرا تصور کریں، حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر چھری سے انگلی کٹ جائے تو ہم ہاتھ جھٹکتے پھرتے ہیں. اگر تلوار کا ایک گھاؤ لگ جائے تو ہم ہاسپٹلوں میں داخل کر دیے جاتے ہیں. اس وقت ہماری پوزیشن کیا ہوگی جب تلوار کی 313 ضربوں سے زیادہ موت کے وقت تکلیف میں مسلط کیا جائے گا. اور وہ تکلیف صرف تکلیف نہیں ہوگی، یہ کسی مولوی کا قول نہیں کہ آپ ہنس کر ٹال دیں، کسی لیڈر کا قول نہیں کہ اس میں شک کریں. یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کی زبان پر خدا بولتا ہے. کلام ان کا، زبان ان کی ہے، لیکن کلام میرے اللہ کا ہے. ان کی زبان پر خدا کا کلام جاری ہوتا ہے. میرا اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہ تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جو رب کی وحی ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر اتنی تکلیف تھی تو بھی ٹھیک تھا، لیکن اس کے آگے سنو. میرے رسول فرماتے ہیں مگر اگر مرنے والا بے نمازی ہے اور وہ نمازوں کو ترک کرتا تھا، وہ نمازوں کو چھوڑتا تھا، وہ نمازوں میں سستی کرتا تھا، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس پر اللہ ایسی شدت کی پیاس مسلط کرتا ہے، اس پر اتنی پیاس ڈال دی جاتی ہے کہ اگر ساتوں سمندر اس کے منہ میں نچوڑ دیے جائیں تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی. اس پیاس کی حالت میں وہ تڑپتا ہے، اور اس تڑپ کے ساتھ پھر اس کے سامنے موت کا فرشتہ آتا ہے. اور یہ موت کا فرشتہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے کہا اے موت کے فرشتے، مجھے ذرا یہ بتا کہ تو لوگوں کی روح کیسے قبض کرتا ہے، لوگوں کی روح کیسے نکالتا ہے. تو موت کے فرشتے حضرت ملک الموت جناب اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے پیغمبر، میں نیکوں کے پاس جاتا ہوں تو میرا انداز الگ ہوتا ہے، اور جب میں مجرموں اور گنہگاروں کے پاس جاتا ہوں تو بھی میرا انداز الگ ہوتا ہے. آپ اس کی تاب نہیں لا سکیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لیکن تیری میری دوستی ہے، ذرا بتانا کہ تو کیسے جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں پہلے ایسی شکل میں آتا ہوں جیسے میں نیکوں کے پاس جاتا ہوں. آپ آنکھیں بند کریں، چہرہ پھیر لیں. آپ نے چہرہ پھیرا، آنکھیں بند کی. اب موت کے فرشتے نے کہا میری طرف دیکھیں. تو جیسے ہی دیکھا خوشبو کی لپیٹیں اٹھ رہی ہے، حسین و جمیل شکل ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ دیکھ کر مسکرا پڑے. اس کے بعد پھر کہا اب مجرموں کے پاس، پاپیوں کے پاس، گنہگاروں کے پاس، اللہ کے نافرمانوں کے پاس تو کیسے جاتا ہے؟ تو کہا آنکھیں بند کریں، چہرہ پھیر لیں. اس کے بعد کہا اب آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھیں. جیسے ہی دیکھا ایک نظر ابراہیم خلیل اللہ کی پڑی، چیخ مار کر زمین پہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. جب ہوش آیا تو کہا تیری شکل تو بڑی ڈراؤنی تھی، عجیب و غریب تھی. اس وقت حضرت ابراہیم کے جملے یہ تھے
تو نیکوں کے پاس جس شکل میں جاتا ہے اگر اس کی نیکی کا اس کو کوئی صلہ نہ بھی ملے، صرف تیرا چہرہ دکھا دیا جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور تو جس شکل میں مجرموں کے پاس، گنہگاروں کے پاس جاتا ہے اگر اس کو کوئی گناہ کا عذاب نہ بھی دیا جائے، صرف تیرا چہرہ دکھا دیا جائے تو بھی اس کے لیے بڑی خطرناک بات ہے۔ آپ مجھے بتائیں جس شکل میں موت مجرم اور گنہگاروں کے پاس آتی ہے اس شکل کو دیکھنے کی طاقت ابراہیم خلیل اللہ میں بھی بظاہر نہیں تھی، اسی لیے تو آپ چیخ مار کر کے بے ہوش ہو کر زمین پہ آ گئے۔ نادانو، جو چہرہ ابراہیم خلیل اللہ دیکھ کر کے بے ہوش ہو کر زمین پہ آ جائیں وہ چہرہ دیکھنے کی طاقت کہاں؟ لیکن پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ احادیث مسلمانوں کی کتابوں میں نہیں؟ کیا یہ فرامین رسول اللہ نے نہیں بیان کیے؟ کیا یہ علماء نے بیان نہیں کیا؟ کیا یہ ہم سنتے نہیں؟ کیا یہ ہمیں معلوم نہیں؟ پھر ہم کیوں رات کے 3 بجے تک انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے زنا کے مناظر دیکھتے ہیں؟ پھر ہم کیوں تھرکتی ہوئی ہیروئن کا ننگا بدن دیکھتے ہیں؟ پھر ہم کیوں شراب کی اڈوں پہ جاتے ہیں؟ پھر ہم کیوں مسجدوں کو ویران کرتے ہیں؟ پھر ہم کیوں زنا کے اڈوں پہ جاتے ہیں؟ کیا مسلمانوں کو پتہ نہیں کہ اللہ کے غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن زنا کرتا ہے تو اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے، جب تک وہ زنا کے فعلے بد میں رہتا ہے اس وقت تک کہ اس کے سینے میں ایمان نہیں رہتا، جب وہ زنا سے فارغ ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ ایک زنا کرنے والا جب زنا کے بعد غسل کرتا ہے اس کے غسل کے ہر قطرے سے شیطان پیدا ہوتے ہیں اور وہ سارے شیطان قیامت تک کے لیے گناہ کرتے رہیں گے اور وہ سارے گناہوں کا عذاب اس کے سر ڈالا جائے گا جس کے زنا کے غسل سے وہ شیطان پیدا ہوئے تھے۔ اپنے گناہوں کا عذاب ہمارے اندر برداشت کرنے کی طاقت نہیں، ان شیطانوں کا عذاب ہم کیسے برداشت کریں گے؟ لیکن کیا ہو گیا میری قوم کو، کیا ہو گیا میری قوم کے جوانوں کو؟ اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے جوانی دی ہے، فلموں کو دیکھ کر ایک سوچ بن رہی ہے، سیریلوں کو دیکھ کر ایک سوچ بن رہی ہے، دوسری قوموں کو دیکھ کر ایک سوچ بن رہی ہے۔ جوانی تو عیاشی کے لیے ہے، جوانی تو ٹوئنٹنگ کے لیے ہے، جوانی تو رات بھر جاگ کر کے گناہوں میں گزارنے کے لیے ہے، لیکن سن لو یہ جوانی کے 10-20 سال جو اللہ نے تمہیں دیے ہیں یہ اتنے حسین ہے، ایک مرتبہ یہ جوانی گزرے گی پھر دوبارہ یہ جوانی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ جو اپنی جوانی کو گناہوں میں گزارتے ہیں بڑھاپے میں بڑی ذلت کی زندگی جیتے ہیں، بڑھاپے میں بڑی بدترین زندگی جیتے ہیں۔ اور سنو، اپنی جوانی پہ اترانا نہیں، اپنی جوانی پہ غرور کر کے اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ جو اللہ طاقت دینے پر قدرت رکھتا ہے وہ اللہ طاقت چھیننے پر بھی تو قدرت رکھتا ہے۔ وہ ہمیں طاقت اور جوانی دے کر بھول نہیں گیا، وہ دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے۔ ایک جوان راستے میں سینہ تان کر بہت اکڑ کر چل رہا تھا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے اس بندے کو دیکھا کہ وہ بہت اکڑ کر سینہ تان کے چل رہا تھا، شاید وہ کسی مالدار باپ کا بیٹا تھا۔ جیسے آج کل کے میری قوم کے جوان تھوڑا سا مال ملتا ہے تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، پھر ان کا چلنا بھی بدل جاتا ہے، پھر ان کی باتیں بھی بدل جاتی ہیں، پھر ان کی راتیں بھی بدل جاتی ہیں، پھر ان کے اعمال بھی بدل جاتے ہیں۔ لیکن سن لو، خدا کی دی ہوئی نعمت کا غلط استعمال جب تم کرو گے تو اللہ تم سے وہ نعمت چھین لے گا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو اس نے فقیر بنایا،
اور بھیک مانگنے والوں کو اس نے تخت و تاج کا مالک بنا دیا۔ تمہیں پتا ہے بادشاہ شمس الدین التمش کون تھا؟ یہ غلام ہے، غلام کی اولاد ہے، لیکن اللہ نے اسے بادشاہ بنایا۔ بڑی پیاری بات یاد آئی ہے، آج ہماری قوم کو تھوڑی سی دولت ملتی ہے، جب تک غریب رہیں گے تو ولیوں کے آستانوں پر جائیں گے، جب تک غریب رہیں گے تو مسجدوں میں جائیں گے، جب تک غریب رہیں گے تو علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے، پیروں کی دعائیں لیں گے۔ تھوڑا سا مال آیا، اوقات بھول گئے، پھر علماء میں کیڑے نکالنے لگے، ولیوں کی چوکھٹ سے دور ہو گئے، اللہ کے در سے دور ہو گئے، پھر اللہ پھر چھین لیتا ہے، بلکہ کبھی کبھی تو دولت دے کر سکون چھین لیتا ہے۔ اس کی شان بڑی نرالی ہے، اگر وہ کسی کو عذاب دینے پر آئے تو دانت میں ایک تنکا پھنسا دے تو بھی وہ عذاب بن جائے۔ اس کی شان نرالی، کوئی ایک نس دبا دے تو تمہاری ساری دولت تمہارے کام نہ آئے، اسے کہاں بھول بیٹھے۔ جس نے اسے بھولا ہے پھر اس نے اس سے بڑا انتقام لیا ہے، اور اس کی شان انتقامی بڑی بے مثال ہے۔ نمرود کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے ڈھیل دیتے ہیں۔ اچھا اس کی شان بھی کیا عجیب و غریب شان، کیسی شان کا مالک، ہر آن نئی شان ہے۔ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ فوراً سزا نہیں دیتا، گناہ کرنے والے کو ڈھیل دیتا ہے، توبہ کر پلٹا، توبہ کر پلٹا۔ لیکن بندہ سوچتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں پھر کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے، حالانکہ قدرت مہلت دیتی ہے، قدرت مہلت دیتی ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن جب قدرت عذاب کا فیصلہ کر لیتی ہے، انسان اس وقت اپنے گناہوں کو یاد بھی کرنا چاہتا ہے، اس کو گناہ یاد نہیں آتے، اور نتیجتاً انسان تباہ کر دیا جاتا ہے۔ نمرود کو بڑی مہلت دی میرے اللہ نے، وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ کہتا تھا اپنے آپ کے لیے کہ میں بڑا رب ہوں۔ اللہ نے اس کو ہلاک کرنے کے لیے بس ایک لنگڑا مچھر اس کی ناک میں گھسا دی۔ جب وہ مچھر حرکت کرتا تو وہ لوگوں سے کہتا کہ لوگوں جوتے اٹھا کر میرے سر پہ مارو۔ یہ اس کا حال تھا جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا۔ قدرت نے کیسا ذلیل کہ یوں ہی نہیں مارا، پہلے ذلیل کیا پھر مارا، یعنی وہ دوسروں سے کہتا تھا میرے سر پہ جوتے مارو تاکہ مجھے راحت ملے۔ یہ اس کی شان ہے۔ اس لیے لوگوں اللہ کی دی ہوئی دولت پر کبھی مغرور نہ ہونا، اللہ کی دی ہوئی طاقت پہ کبھی مغرور نہ ہونا، اللہ کی دی ہوئی جوانی پہ کبھی مغرور نہ ہونا۔ جوانی دیے تو عبادت کر لو، اس کو منا لو، اس کو راضی کر لو، اس کو جوانی بھی پسند ہے اور جوانی کی عبادت بھی پسند ہے۔ اللہ اکبر، یہی وجہ تو ہے جب اللہ جنت میں اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرے گا تو پہلے جوانی عطا کرے گا، اس کے بعد دیدار کرائے گا۔ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، سب کو جوانی دے گا اور سب جوان ہوں گے جنت میں، اور میرا اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نے فقیروں کو بادشاہ بنایا۔ کیوں؟ یہ شمس الدین التمش جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ بچہ تھا اور بچپنے میں یہ غلامی کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس بندے کے مالک نے اس کو کہا کہ میرا گھوڑا لے جا اور فلاں جگہ باندھ دے، تو یہ اپنے آقا کے مالک کے گھوڑے پر بیٹھ کر یہ بندہ جا رہا تھا۔ جب یہ بندہ جا رہا تھا تو اس وقت حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ایک چبوترے پہ بیٹھ کے دونوں باتیں کر رہے تھے، اللہ کے ولی۔ دور سے شمس الدین نے اس بچپنے کے عالم میں دونوں ولیوں کو دیکھا اور دیکھ کر دل میں کہا ارے
جہاں اولیاء بیٹھے ہوں میری مجال کیا ہے کہ میں گھوڑے پہ بیٹھ کے جاؤں. وہ ادب میں گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور گھوڑے کی لگام پکڑ کر ان اولیاء کی تعظیم کرتے ہوئے جھک کر پیدل چلنے لگا. دونوں ولیوں کو ادا اتنی پسند آ گئی کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے دیکھ کر شہاب الدین عمر سہروردی سے کہا دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے, دیکھو دلی کا تاجدار. ابھی وہ بچہ ہے اور کہہ دیا, کیونکہ ولی جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ اکبر, یہ حال ہے لوگوں کا. ادب فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے اور غرور بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, اللہ نے زبانی دی ہے, اس کا غلط استعمال نہ کرو. امام محمد غزالی کہتے ہیں میرے استاد گزر رہے راہ سے دیکھا ایک جوان بہت تکبر کے ساتھ اکڑ اکڑ کر چل رہا ہے. تو اس وقت میرے استاد نے کہا اے اللہ کے بندے, اکڑ کر مت چل, تکبر مت کر. اللہ کو اکڑ کر چلنا پسند نہیں, اللہ کو اکڑ کر چلنا پسند نہیں. یہاں اس سے وہ لوگ بھی ذرا عبرت حاصل کر لیں جو رستہ چلتے ہوئے کانوں میں ہیڈ فون لگا کر گانے سنتے ہوئے اپنی مستی میں چلتے. ہیڈ فون لگا کر اپنی مستی میں چلنے والوں, قبر کی پہلی رات بھی تو یاد کرو. وہاں یہ مستیاں نہیں ہوگی, وہاں یہ رنگ ریلیاں نہیں ہوگی, وہاں یہ رنگینیاں نہیں ہوگی. امام غزالی کے استاد کہتے اکڑ کر مت چل, اللہ کو اکڑ کر چلنا پسند نہیں. اس نے مڑ کر کے کہا آپ پہچانتے ہیں میں کون ہوں؟ یعنی بجائے وہ اپنی اصلاح کے ان کو دلیلیں دینے لگا کہ میں تو بڑے باپ کا بیٹا ہوں, اکڑ کر چلنا مجھے ہی تو زیب دیتا ہے. کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں میں کون ہوں؟ امام غزالی فرماتے میرے استاد نے کہا بہت اچھی طرح تجھے پہچانتا ہوں, مجھے معلوم تو کون ہے. کہا بتائیں میں کون ہوں. فرمایا تیری ابتدا پانی کا ناپاک قطرہ ہے, تیری شروعات پانی کا ناپاک قطرہ ہے, اور تیرا اختتام قبر کی سڑی ہوئی مٹی ہے. بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں تو کون ہے. آپ غور فرمائیں, ارے جس کی ابتدا پانی کا ناپاک قطرہ ہے اور جس کی انتہا معاذ اللہ گویا کہ قبر کی سڑی ہوئی مٹی ہو, آپ مجھے بتائیں اسے تکبر کا حق کیا ہے, اسے اکڑنے کا حق کیا ہے؟ اے میری قوم کے جوانوں, ہم نے اسلام کی تعلیمات کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا. جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد کو فراموش کر دیا. ہم تو یہاں اللہ کو منانے آئے تھے, ہم تو یہاں نیک اعمال کرنے آئے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا موت کیسی ہے؟ فرماتے ہیں ایک زندہ بکرے کی کھال ادھیڑی جائے تو اس کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف مرنے والے کو ہوتی ہے. موت کی تکلیف یہ ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگ قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو موت کے وقت ان کو جو تکلیف ہوئی تھی اس درد کو وہ قیامت کے دن بھی محسوس کریں گے. اتنی تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت. لیکن اللہ اکبر, موت کی تکلیف مسلط کرنے سے پہلے ظاہر سی بات ہے جب کوئی تکلیف انسان کو ہوتی ہے تو وہ ہاتھ سمیٹتا ہے, وہ پیر سمیٹتا ہے, کیونکہ وہ اس تکلیف کا اظہار کرنا چاہتا ہے. ہاتھ اور پیر سمیٹتا ہے, کبھی چیختا ہے کبھی چلاتا ہے. لیکن اللہ کی خفیہ تدبیر یہ ہے کہ اللہ جب موت کی تکلیف اس بندے پر ڈالتا ہے تو اس کے پیروں سے طاقت چھین لیتا ہے. وہ اپنے پیروں کو سمیٹ بھی نہیں پاتا. اللہ ہاتھوں سے طاقت چھین لیتا ہے, وہ اپنے ہاتھوں کو سمیٹ بھی نہیں پاتا. وہ چلانا چاہتا ہے, اللہ اس سے آواز بھی چھین لیتا ہے, وہ چلا بھی نہیں پاتا. بس وہ ٹک ٹکی باندھ کر کے آنکھیں پھاڑ کر لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ رونا چاہتا ہے تو اس کی آنکھ میں آنسو بھی اس سے چھین لیے جاتے ہیں.
اس بے کسی کے عالم میں انسان مرتا ہے، اور وہ موت کا وقت آپ پر اور ہم پر آنا ہے۔ کچھ اچھے عمل کر لو تاکہ اللہ کو رحم آ جائے اور وہ ہمیں اچھی موت عطا کرے۔ فرمایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب نیکوں کو موت آتی ہے تو جیسے دودھ پینے والا بچہ ماں کا دودھ پیتے پیتے سو جاتا ہے اور ماں کا پستان اس کے منہ سے نکل جاتا ہے، بچے کو خبر نہیں ہوتی۔ یہاں تک فرمایا گیا جیسے بال سے آٹا نکال لیا، آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے، کتنی آسانی سے آٹے سے بال نکلتا ہے، ایسے نیک مسلمانوں کی روح نکالی جاتی ہے اور ہزاروں فرشتوں کے جھرمٹ میں اسے لے جایا جاتا ہے۔ کاش کہ ہم نیک ہوتے، لیکن ہمیں نیکی کہاں، ہمیں نیکی کی توفیق کہاں۔ اذان ہو رہی ہے، ہم گیم کھیل رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، ہم دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، ہم دکانوں کے اندر ہیں، اذان ہو رہی ہے، ہم پیسے گن رہے ہیں، پیسہ پیسہ، دولت دولت، دنیا دنیا، اتنا ڈوب گئے دنیا میں۔ مجھے کوئی ایک انسان کا نام آپ بتا دیں، ایک انسان کا نام، یہاں سے لے کے وہاں تک، دائیں سے لے کے بائیں تک، او پیسوں کی محبت میں مسجدوں کو ویران کرنے والوں، نماز چھوڑنے والوں، میرے اللہ کو بھول جانے والوں، رسول کے فرامین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دینے والوں، کوئی ایک ایسے آدمی کا نام مجھے بتا دے جو دنیا سے گیا تو اپنے ساتھ پیسوں کی گٹھری لے کر کے گیا، جو دنیا سے گیا تو اپنی بادشاہت سے مال و دولت لے کر گیا۔ ہے کوئی ایسا بندہ؟ ذرا سوچو تو صحیح، تمہارے ہاتھ میں اگر ایک چھلا ہوگا، غسل دینے والا غسال، وہ بھی اسے نکال لے گا، وہ نکالنا بھول جائے گا تو بیٹے کہیں گے یہ نکال لو، بھائی کہے گا یہ نکال لو، احباب کہیں گے یہ نکال لو۔ بتاؤ، جب چاندی کا ایک تار تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، مال تجوریوں میں پڑا ہوگا، مال بینکوں میں پڑا ہوگا، تمہاری زمین اور جائیداد پڑی ہوگی، وہ وارثوں کی ملکیت ہوگی، ارے جو سود میں نہیں جائے گا اس کے لیے رات و دن ایک کر رہے ہو، جو نہیں تمہارے کفن میں تمہارے ساتھ اس کو اکٹھا کرنے کی کوئی فکر نہیں۔ وقت کا سکندر اعظم، جب وہ بندہ پیدا ہوا تو اس کا باپ یونان کے چھوٹے سے دیہات کا حکمراں تھا۔ اس نے ہوش سنبھالا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے پوری دنیا پر حکومت کرنی، اور اس سست رفتار دور میں اتنا عقل مند تھا سکندر، اتنا ذہین چالاک تھا کہ اس نے صرف 16 یا 17 سال کی قلیل مدت میں آدھی سے زیادہ دنیا فتح کری۔ سکندر 15-16 سال کی عمر میں نکلا، اتنی چھوٹی عمر میں وہ نکلا دنیا فتح کرنے، اتنی چھوٹی سی عمر میں، اور 32 سال 8 مہینے کی عمر میں اس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر لی۔ لیکن ابھی اس کی عمر 32 سال 8 مہینے کی ہوئی تھی کہ وہ شہر بابل فتح کرنے کے بعد جب اپنے محل میں داخل ہوا تو اس کو احساس ہوا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں۔ اس نے حکیموں کو چیک کرایا تو اس کو کہا گیا کہ اس کو ٹائیفائڈ کا مرض، مدتی بخار ہو گیا۔ مدتی بخار کوئی ایسا بخار نہیں ہوتا کہ جس سے آدمی مر جائے، لیکن سکندر کہنے لگا بھائیو اب آخری سلام لو، میں دنیا سے جانے والا ہوں، لیکن جب دنیا سے جاؤں تو میرے ہاتھ کفن کے باہر کر دینا۔ دوستوں نے کہا سکندر ابھی تو بہت ممالک باقی ہے، تو نے تو پوری دنیا فتح کرنے کا خواب دیکھا تھا، آدھی دنیا ہوئے اس سے کچھ زیادہ فتح ہوئی، اور ابھی تو تیری عمر صرف 32 سال کی ہے، ابھی تو نے اپنی عمر کے 33 سال بھی پورے نہیں کیے،
اور یہ تو مدتی بخار ہے، ٹائیفائڈ کا مرض ہے، کوئی موت اس میں تھوڑی ہوتی ہے۔ اس نے کہا نہیں، آثار بتاتے ہیں کہ اب میں نہیں جیوں گا، بس میرے ہاتھ کفن کے باہر کر دینا۔ کہا کیوں ایسا کریں؟ کہا جاتے جاتے میں لوگوں کو دھوکے سے نکالنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ جس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی وہ سکندر بھی گیا تو خالی ہاتھ گیا، کچھ لے کر کے نہیں گیا۔ 32 سال 8 مہینے کی عمر میں سکندر کا انتقال ہو گیا اور آج سکندر کی قبر بھی خستہ پڑی ہے۔ سوچو ہم کیا لے جائیں گے؟ میرا اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا تم کو مال کی محبت نے، مال کی زیادہ طلبی نے تم کو ہلاک کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں کے دہانے پہنچ گئے۔ میرا مال میرا مال میرا مال، میں اتنا مال نہ کماؤ، بالکل کماؤ، لیکن جب اذان کی آواز آئے تو جو لے کے کفن ہے ذرا اس کا بھی تو سامان کر لو، کما کر کے کسی غریب کی جھولی میں ذرا اس کا بھی تو سامان کر لو، کسی پہ ظلم کرنے کی بجائے اس کا سہارا بن کر ذرا نیکی کا کچھ سامان تو کر لو، ورنہ یاد رکھیں قبر کی ایک رات کا سامنا ہم نے بھی کرنا۔ محبت تو وہ تھی، محبت تو وہ تھی جس میں جان دے کر ایک انسان کسی عورت کی آبرو بچا لیتا تھا۔ یہ کوئی محبت ہے؟ یہ تو نفسانیت ہے۔ اور سنو، جو لوگ عورتوں پر بد نظری کرتے ہیں فرمایا گیا جب وہ مریں گے تو ڈر ہے کہ وہ کافر ہو کر مریں گے۔ ہاں، اور انسان ساری زندگی نیکی کرتا رہے، اگر مرتے وقت وہ کافر ہو کر کے مرا تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم ہے۔ یہاں پر بات طویل نہیں ہو رہی ہو تو ایک بات عرض کروں۔ حضرت شیخ عبداللہ موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا، بہت غور سے سننے کی بات ہے، میں اپنے عنوان سے ہٹوں گا نہیں، لیکن ایک بات اپنے نوجوانوں کو دینا چاہتا ہوں۔ ننگے تھرکتے ہوئے جسم دیکھ کر عورتوں کو دیکھ رہے، پھر کالج پہنچے، وہاں لڑکیوں سے دوستی، محلے میں لڑکیوں سے دوستی۔ اسلام میں شادی سے پہلے کسی لڑکی سے دوستی کی اجازت ہے ہی نہیں، بلکہ اسلام اتنا تقدس سکھاتا ہے، اتنا تقدس سکھاتا ہے کہ اگر اپنے سگے چچا کی بیٹی ہے تو ہم اس کو بھی نہیں دیکھ سکتے، سگے چچا کی بیٹی بھی ہم سے پردہ کرے گی اور ہم اس سے پردہ کریں گے۔ وہ اور مذاہب ہیں جہاں بیٹیوں کو ننگا کیا جاتا ہے، میرا مذہب مذہب اسلام اتنا مہذب ہے کہ یہ تو آبرو ریزی ہے۔ فون پر لمبی لمبی گفتگو کرنا رات میں، آج کل کے ماں باپ کو بھی کیا ہو گیا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو فون خرید کر دے رہے ہیں، موبائل۔ بیٹی کے لیے موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ بیٹی نے کون سی تجارت کرنا ہے؟ بیٹی نے کس سے رابطہ کرنا ہے؟ بھائی بہن کو گفٹ کرتا ہے موبائل، باپ بیٹی کو گفٹ کرتا ہے موبائل، ماں بیٹی کے لیے موبائل کی باتیں کرتی ہے۔ یہ بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل دینا یہ زہر قاتل ہے، تمہارے لیے تباہی کا ذریعہ ہے۔ جب تک کہ بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل نہ تھا ہماری بیٹیوں کی اس طرح آبرو ریزی نہیں ہوتی تھی۔ موبائل تو مردوں کے لیے ہے، موبائل کا استعمال مردوں کے لیے ہے، لیکن آج ہم بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل تھما کر کے گویا کہ دوسروں سے رابطہ کرنے کا ایک ان لوگوں کو سامان فراہم کر رہے ہیں، اور جب بیٹیاں دوسروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے تو باپ چار چار موٹے موٹے آنسوؤں سے روتا ہے، ہائے میری ناک کٹ گئی، میری عزت مٹی میں مل گئی۔ اے باپ، تو ہی وہ بدبخت ہے کہ تو نے اپنی بیٹی کو آوارگی کی راہ پہ ڈالا، کاش کہ تو اپنی بیٹی کو سیدہ فاطمہ کی کنیز بنا دیتا تو تیری بیٹی تجھے یہ دن نہ دکھاتی، تیری بیٹی تیرے لیے عزت کا ذریعہ ہو جاتی۔ بات بہت دور نہ نکل جائے، اشارتاً عرض کروں، میرے رسول نے بیٹیوں کے لیے کس قدر غیرت کا اظہار کیا۔
میرے نبی نے بیٹیوں کے لیے کیسے غیرت کا اظہار کیا ہے. اللہ اکبر. جب سورہ آل عمران کی وہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی جس کو ہم آیت مباہلہ کہتے ہیں، عیسائی حضور سے مناظرہ کرنے لگے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، آپ انہیں اللہ کا بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ میرے آقا نے فرمایا عیسیٰ اللہ کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. میرے رسول نے فرمایا اگر عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو تم انہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہو. آدم تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے، پھر انہیں اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، انہیں تو انسان مانتے ہو. ارے جو ماں باپ کے بغیر پیدا ہوا جب وہ انسان ہے تو جو باپ کے بغیر پیدا ہوا وہ انسان کیوں نہیں ہے؟ جب میرے آقا نے دلیل دی تو وہ لاجواب ہو گئے اور وہ بک بک کرنے لگے. آقا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مناظرہ، اب تم لاجواب ہوئے، مانتے نہیں حق کو تو مباہلہ کیا جائے گا. اور یہ حکم اللہ نے اپنے حبیب پر نازل کیا. اے حبیب ان سے کہہ دو کہ یہ اگر حق کو نہیں مانتے تو یہ لے آئیں اپنے بیٹوں کو، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لائیں، یہ اپنی عورتوں کو لائیں، ہم بھی اپنے گھر کی عورتوں کو لائیں، یہ خود آئیں اور ہم بھی خود آئیں، اور پھر دونوں فریقین ایک دوسرے پر بد دعا کریں، لعنت کریں. جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت برسے گی، وہ ہلاک ہوگا. اب بات تھی ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم، اس طرح کی بات تھی. تو حضور علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی حیثیت سے امام حسن اور امام حسین کو لے، اور اپنے گھر کی عورت کی حیثیت سے اپنی شہزادی ملکہ فردوس بری، آبرو عصمت، سراپا طہارت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اپنی چہیتی بیٹی لگتے جگر کو ساتھ لیا. اور انفسنا نفس کی حیثیت سے حضور خود ہوئے اور مولا علی کو اپنے ساتھ لیا. لوگ کہتے ہیں دو جسم ایک جان ہے نا، لوگ کہتے ہیں یہ دو جسم ایک جان، اگر قرآن کہیں اشارہ کرتا ہے تو وہ علی اور نبی کے لیے کرتا ہے، کیونکہ انفسنا کہا کہ تم خود آؤ، یہ تم خود آؤ. یہ خود نے، حضور چاہتے تو مولا علی کو چھوڑ جاتے، لیکن اللہ نے کہا خود آؤ. تو حضور مولا علی کو ساتھ لے جا کر بتا رہے ہیں کہ میں اور علی جدا جدا نہیں، علی نبی نہیں، نبی علی نہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے سے جدا بھی. اسی لیے حدیث میں آقا فرماتے ہیں لوگ الگ الگ ٹہنی الگ الگ شاخوں سے ہے، میں اور علی ایک ہی شاخ کی دو ٹہنیوں کا نام ہے، ایک ہی درخت کی دو شاخوں کا، دو ٹہنیوں کا نام ہے. تو بہرحال اب غور کریں، جو عنوان کی بات تھی وہ یہ، اختتام کی طرف اپنی گفتگو کو لے جاؤں کہ حضور اپنی بیٹی کو لے جا رہے ہیں اپنے گھر سے باہر، اس لیے کہ جو مباہلہ ہونا ہے وہ میدان میں ہونا ہے. وہ بددعا جو لعنت جو ڈالنی ہے دشمن پہ وہ کہاں ہے؟ حالانکہ ہم نبی کے لیے بددعا کے الفاظ نہیں کہتے، دعائے ضرر ہم کہتے ہیں، لیکن سمجھنے سمجھانے کے لیے وہ کہاں ہونا ہے؟ کوئی گھر میں تو نہیں ہوگا، وہ کہاں ہوگا؟ میدان میں ہوگا. یہی تو ہے، میدان میں ہوگا نا. وہ عیسائی بھی آئیں گے، پبلک بھی آئے گی، حضور بھی. اور حضور کے کو حکم ہے نسانا کہ وہ عورتوں کو لائیں، آپ بھی لائیں. تو اللہ کے حکم پر حضور پہلی مرتبہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے لے کر جا رہے ہیں. شہزادوں کو لیا، امام حسن کو انگلی پکڑائی، امام حسین نبی کی گود میں، ابھی بہت ننھی سی عمر ہے میرے مولا حسین کی، حسین پاک گود میں ہے، حسن پاک انگلی پکڑے ہیں، اور سیدہ فاطمہ اور علی مرتضی گویا کے پنجتن پاک پر مشتمل یہ قافلہ روئے زمین کی بہترین مخلوق اللہ کے دین کی تائید کے لیے چلی. جب وہ 5 دن چلے تو یوں لگتا تھا جیسے عرش فرش کے بوسے لے رہا ہو. اس شان سے 5 دن چلے اللہ کے دین کی تائید کے لیے.
لیے حکم خدا نبی پہلے اپنے بیٹے کو گھر سے لے کر چلے، حضور علیہ السلام آگے آگے چلے اور فرمایا فاطمہ تم بیچ میں چلو میرے اور علی کے درمیان، لیکن چلنے کا انداز یہ ہو، توجہ کریں، حضور ہی باپ کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ بیٹے کے لیے باپ کی غیرت کا عالم کیا ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ میری بیٹی تم میرے پیچھے چلنا، اور فرمایا علی تم فاطمہ کے پیچھے چلنا۔ اس شان سے کوئی قافلہ کہیں جاتا ہے؟ یا تو لوگ ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور آگے پیچھے بھی چلے تو مولا علی آگے ہو سکتے تھے، سیدہ فاطمہ ہو سکتی تھی، پیچھے حضور ہو سکتے تھے، نہیں، میرے رسول خود آگے چلے، سیدہ پیچھے، ان کے پیچھے مولا علی، اور یہ نہیں کہ جہاں جی میں آئے پیر رکھتے چلو، نہیں، نے نصیحت کی اپنی بیٹی اور اپنے داماد کو، بیٹی میں جہاں پیر رکھوں گا تو اپنا پیر وہیں رکھنا، جہاں جی میں آئے وہاں نہیں رکھنا۔ او بیٹیوں کو موبائل دلانے والوں، یہ نبی کی سنت دیکھو، بیٹیوں کو دوپٹے کے بغیر کھلے سر ولیموں میں لے کر گھومنے والوں اور ننگے سر کالج کی دہلیز تک پہنچانے والے بے غیرت باپوں، تمہارے نبی کی سنت کیا ہے؟ میرے رسول نے فرمایا فاطمہ جہاں میں پیر رکھوں گا اور پیر رکھ کر کے اٹھاؤں گا اسی جگہ پر تو اپنا پیر رکھنا۔ اور علی یہ مرتضیٰ سے کہا علی جہاں پیر رکھے تم وہاں اپنا پیر رکھنا۔ کیوں؟ یہ انداز کہیں چلنے کا آپ نے دیکھا؟ صرف اس لیے حضور پہلی بار بیٹی کو کہیں لے جا رہے تھے تو بیٹی کے پیروں کا نقش بھی اجنبی زمین دیکھنے نہ پائے، تو حضور نے اپنا پیر رکھ کر زمین اور قدم فاطمہ کے درمیان پردہ بنا دیا، پہلے خود دیکھا اور زمین کے اور قدم فاطمہ کے درمیان اپنے پیر پر پردہ بنا دیا، اور جب میں نے زمین اور تیرے پیر کے درمیان میرا پیر ہو گیا، بیٹی اب تو، لیکن جب فاطمہ کی پیر کا نشان پڑے گا تو کوئی اجنبی مرد میرے بیٹے کے قدم پر اپنے پیر رکھ کر میرے بیٹے کے قدم کے نشان کو پامال نہ کرے۔ علی بن فاطمہ کے قدم پر اپنا قدم رکھ کر کے نشان قدم بھی کہ فاطمہ کے نقش قدم کی بھی حفاظت ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، عشق محبت، عشق محبت، سرکار کی حضوری۔ آقا نے بیٹی کے لیے یہ احتیاط سکھائی۔ ہم اتنا نہیں کر سکتے، کم سے کم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنی بیٹی کو پردے کا پابند بنا دیں۔ 17 پیون والی چادر پہن کر بھی فاطمۃ الزہرا کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ ان کے سر کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ آج کے باپ کی بے غیرتی کو میں کیا نام دوں؟ میرے جملے کڑوے لگے تو مجھے معاف کرنا۔ باپ اپنی بیٹی کو اس کے بوائے فرینڈ سے بات کرتے ہوئے دیکھ کر آنکھیں چرا لیتا ہے، کوئی ٹوکے تو کہتا ہے آج کا دور ہی جدید ہے۔ ایسے جدید باپ پر لعنت ہو جو اپنی بیٹی کو غیر کے ساتھ بات کرتا دیکھ کر شرم کرنے کی بجائے بے غیرتی کا اظہار کر رہا ہے۔ میرے رسول نے ایسے باپ اور بھائی کو دیوس کہا، دیوس۔ آقا فرماتے ہیں نہ ان کی دعائیں قبول ہیں نہ ان کی نمازیں قبول ہیں۔ بہرحال عورتیں بے پردہ ہوئی، مرد بے حیا ہوئے، اپنی آنکھوں کو آوارہ کیے، تو حضرت شیخ عبداللہ موصلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک جوان ہے جو کعبے کا غلاف پکڑ کر ہر وقت تو ایک ہی دعا کرتا ہے، اللہ
میرا خاتمہ ایمان پر فرما، میرا خاتمہ ایمان پر فرما، میرا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ میں حیران ہوں، یہاں تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، یہ ایک ہی دعا کی رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما، خاتمہ ایمان پہ فرما۔ فرماتے ہیں جب وہ دعا سے فارغ ہوا تو میں نے پوچھا اے جوان، یہاں تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو بس ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہیں، اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما، میرا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ تو شیخ عبداللہ موصلی سے وہ جوان کہتا ہے اے عبداللہ، اگر تم اللہ کے برگزیدہ بندے نہ ہوتے تو میں کبھی بھی یہ راز تمہیں نہ بتاتا۔ دراصل بات یہ ہے کہ میرے دو بھائی تھے، میرے دو بھائی تھے، اتنے نیک متقی اور پرہیزگار کہ ایک بھائی نے 40 سال تک کعبۃ اللہ کے حرم میں فی سبیل اللہ اذان دی، 40 سال تک کعبے میں اذان پڑی، اور 40 سال تک کبھی اس کی تکبیر اولا، پہلی تکبیر بھی نماز میں فوت نہیں ہوئی، کبھی اس کی تہجد بھی فوت نہیں ہوئی۔ اور دوسرے بھائی نے 30 سال تک کعبے میں اذان پڑی فی سبیل اللہ، اور اس کی بھی 30 سال تک کوئی نماز نہیں چھوٹی، حتیٰ کہ تہجد بھی فوت نہیں ہوئی۔ لیکن جب وہ میرے دونوں بھائی مرنے لگے تو موت کے وقت انہوں نے کہا کہ قرآن لاؤ۔ جب قرآن شریف ہم نے ان کے ہاتھ میں دیا، یہ سوچ کر کہ یہ بڑے نیک متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، شاید دنیا سے جا رہے ہیں تو قرآن پڑھتے پڑھتے جائیں گے، جب ان کے ہاتھ میں قرآن دیا تو ان ظالموں نے قرآن اٹھا کر کے کہا معاذ اللہ کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب غلط ہے، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان ظالموں نے، بدبختوں نے یہ کہا، اور یہی آخری جملہ کہہ کے وہ دونوں مر گئے۔ میں حیران ہوا، جن کی تہجد بھی نہیں چھوٹی، ایک 40 سال اور ایک 30 سال تک کعبے میں اذان پڑی اس نے کعبۃ اللہ کے حرم میں، اور تکبیر اولا کے ساتھ نمازیں پڑھی، پھر وہ کافر ہو کر کیوں مرے، وہ کفر پر کیوں مرے؟ وہ تیسرا چھوٹا بھائی کہتا ہے تو میں نے بہت غور کیا، تب مجھے پتا چلا کہ وہ ہر معاملے میں نیک اور متقی تھے، لیکن بس ان کی زندگی میں ایک گناہ تھا کہ جب کوئی عورت ان کے قریب سے گزرتی تو وہ عورتوں کو للچائے نظر سے دیکھا کرتے، عورتوں پہ بد نظری کرتے، بد نظری کرتے عورتوں پہ۔ بس یہی ایک گناہ تھا ان کی زندگی کا، جس کی وجہ سے وہ مرتے مرتے کافر ہو گئے اور دنیا سے کافر ہو کر کے گئے۔ یاد رکھیں، آج سب سے زیادہ نحوست کسے کی ہے کہ ہم نے داڑیاں بھی بڑھائی، حاجی صاحب بھی کہلا رہے ہیں، نمازی صاحب بھی کہلا رہے ہیں، لوگوں کے سروں پہ ٹوپیاں بھی ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن نظریں محفوظ نہیں ہے، ہم اپنی نظروں کو آوارہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بڑی نحوست ہے، اور یاد رکھو اگر نظر اچانک اٹھ گئی کسی عورت پر، فوراً نیچے کر لیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کسی عورت پر نظر اٹھے اور بندہ اللہ کے خوف سے فوراً نیچے کر لے تو اللہ اسی وقت 300 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا ہے۔ حورے جنت میں وہ زمین پہ ہوتا ہے، تبھی نکاح اس کا کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ اکبر، جو نظر گڑا لے، جمع کر کے دیکھے، آقا فرماتے ہیں اس کی جہنم میں اس کی آنکھوں کے اندر آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، اس کی آنکھوں میں آگ بھری جائے گی۔ موت کا احساس کرو، یہ دنیا چند دن کی ہے، ایک دن مجھے آپ سب کو بھی جانا ہے۔ بڑھاپے کا انتظار مت کرو، کیا جوان نہیں مرتے؟ اب تو موت اتنی سستی ہو گئی، اتنی سستی، بائک لے کر کے نکلا مر گیا، ہارٹ اٹیک آیا مر گیا، ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا، یہ ہوا مر گیا، وہ ہوا مر گیا۔ لوگوں یہ نہ سوچنا کہ جب بوڑھے ہوں گے تب نیک بنیں گے، موت نے کسی کو مہلت نہیں دی ہے۔ آؤ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں، اس سے پہلے کہ موت کی تلوار اپنے سر پر لٹکے، موت کا فرشتہ آ جائے، ہم سچی توبہ کر لیں۔ وہ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، ہر وقت توبہ کرو، اس کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہو۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، ایک بندے کو اللہ نے بادشاہت دی، دولت دی، طاقت دی، بہت کچھ دیا،
لیکن وہ اللہ کا فرما بردار بننے کی بجائے وہ پاپی اور گنہگار ہو گیا. اکڑ آ گئی اس میں، مغرور ہو گیا، وہ اللہ کا باغی ہو گیا. ایک دن اس نے کہا، لوگو، اے میری سلطنت کے لوگو، آج سب لوگ قطار بنا کر میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور خبردار میں ایسے کپڑے پہن کر اور ایسی سواری پر بیٹھ کر آؤں گا کہ اس سے اچھے کپڑے مجھ سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں پہنے ہوں گے، اور ایسی شان کی سواری کسی کو نصیب نہیں ہوگی. ظاہر سی بات ہے، جب کوئی مالدار ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، تو اس کے چمچے بھی ہوتے ہیں. لوگوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، بہترین سے بہترین لباس اس نے پہنا، اور بڑے غرور اور کر و فر کے ساتھ اپنی سواری پر بیٹھا. لوگ قطار لگا کر ظلم سے بچنے کے لیے زبردستی ہاتھ باندھے کھڑے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ یہ ظالم اب کیا کرے گا. ابھی اس کی سواری کا ایک پیر بھی آگے نہیں بڑھا. ایسے میں ایک فقیر مرد درویش پھٹے پرانے کپڑے پر آیا، کہنے لگا، بادشاہ آگے نہیں بڑھنا. لوگوں کو حیرت ہوئی، سب گردن جھکا کے کھڑے، یہ فقیر میں اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ یہ کہتے ہیں، بادشاہ روک، آگے نہ بڑھنا. بادشاہ نے اپنی اکڑی ہوئی گردن کو موڑ کر کے دیکھا تو اس کے چہرے میں اتنا رواب تھا کہ بادشاہ نے کہا، کیا بات ہے؟ تو اس نے بادشاہ سے کہا، مجھے تجھ سے کچھ بات کرنی ہے، روک. بادشاہ نے کہا، بول، کیا کہنا ہے؟ کہا، ایسے نہیں کہوں گا، تیرے قریب آ کے کہوں گا. بادشاہ نے کہا، میں تیری سن رہا ہوں، اتنا ہی بہت ہے، قریب آنے میں کیا؟ کہا، نہیں، میں قریب آؤں گا. اس کی بات میں اتنا روب تھا کہ بادشاہ کو قریب بلانا پڑا. وہ آیا اور اس نے کہا، گردن نیچی کر. بادشاہ نے مجبوراً گردن نیچے کی. آنے والے نے کان میں کہا، مجھے پہچانتا ہے میں کون ہوں؟ بادشاہ نے کہا، نہیں پہچانتا، آج سے پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا. کہا، مجھے کو ملک الموت کہتے ہیں. چلیے، وقت آ گیا ہے. اب وہ موت کا نام سن کے کہتا ہے، چند لمحوں کی مہلت دے دو تاکہ اپنے بچوں کو کچھ نصیحت کر سکوں اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر سکوں. کہا، نہیں، میں بھی بندہ، تو بھی بندہ. تو نے اس کی نافرمانی کی، میں نافرمانی نہیں کر سکتا. اللہ نے تجھے مہلت دی تھی تب عیاشیاں کرتا تھا، اللہ نے تجھے مہلت دی تھی تب نافرمانیاں کرتا تھا، اللہ نے تجھے مہلت دی تھی تب بغاوت کرتا تھا. اب موت کے وقت تجھے توبہ نصیحت کی سنتی ہے. تو اللہ کی نافرمانی کی، میں نافرمانی نہیں کر سکتا. اس نے مجھے جو وقت دیا ہے اسی وقت میں تجھے مہلت نہیں دوں گا. اور اس کی روح فوراً نکال لی گئی. جو غرور کے ساتھ سواری پر بیٹھا تھا اس کی لاش زمین پہ تڑپنے لگی. اور لوگوں نے وہ انجام دیکھ لیا. کہیں اپنا انجام نہ ہو کہ اللہ اکبر، کہیں حجام کی کرسی پر تمہیں داڑھی منڈاتے منڈاتے موت نہ جائے. کہیں اللہ اکبر کسی عورت کا چہرہ تکتے تکتے تمہیں موت نہ جائے. فلموں میں بیٹھے بیٹھے تمہیں موت نہ جائے. سیریلوں میں بیٹھے بیٹھے میں موت نہ جائے. نماز کے وقت گھروں میں ٹائم پاس کرتے کرتے موت نہ جائے. اس وقت تو اللہ کو کیا جائے کہ جب گناہ کرتے کرتے موت آئے گی. اس لیے لوگوں تم کل کی بات کرتے ہو، خبر نہیں. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ دونوں تک کہ تم زندہ رہو گے اور میں زندہ رہوں گا. یہ دنیا تمہیں مکر دے رہی ہے، دنیا تمہیں فریب دے رہی ہے. کیا تمہیں نہیں پتا وہ نسل میں دنیا میں جب جنت تو پھر اس نے لاش کر اور پورے کے ساتھ کہا، اب میں اپنی جنت میں جاؤں گا. اس کی سواری کے 2 قدم اس کی بنائی ہوئی خود ساختہ جنت میں تھے اور 2 قدم جنت کے باہر تھے.
उस वक्त मौत ने भी हसरत की थी कि अभी ये अपनी बनाई हुई जन्नत खुद न देख सका। ये अल्लाह की कुदरत है। लोगों, इसलिए आखिरत की तैयारी कर लो। अपनी रातों को गुनाह से रंगीन मत करो, अपनी रातों को इबादत से रंगीन करो, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो। मेरा अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा करीम है। हजारों साल कोई जुर्म करके अगर एक बार सच्ची तौबा कर लेता है, अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर देता है। बस मैं अपने नौजवानों को एक उम्मीद दिलाते हुए जाते जाते एक हदीस पढ़ करके जाना चाहता हूँ, ताकि मैं भी और आप भी, हम सब मिलकर आज मेरे अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लें। तौबा करने के लिए आपको कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, बस अपने रसूल को वसीला बनाकर दो आंसू अपने गुनाहों के हवाले से गिरा दो और सच्ची तौबा कर लो। तौबा इसका नाम नहीं कि गाल पीटो, तौबा इसका नाम नहीं कि कान खींचो। तौबा अपने अल्लाह से अहद करो, अल्लाह मैंने तेरी नाफरमानी की, अब मैं तुझसे वादा करता हूँ, अब मैं तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा, मैं गुनाह नहीं करूंगा। बस उससे वादा कर लो, जो कुछ किया उससे शर्मिंदा हो जाओ और पक्का अहद करो। किसके दिल में क्या है ये अल्लाह जानता है। तुम सबको धोखा दे सकते हो, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। एक हदीस पढ़ करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा इस उम्मीद के साथ, किसी के दिल पर मेरे रसूल के फरमान का असर हो जाए और वो तौबा कर ले तो ये महफिल कामयाब है। आपकी भी निजात है, मेरी भी निजात है। मेरे रब की रहमतों को तुमने नहीं मालूम किया, तुम्हें पता नहीं वो कितना करीम है। लोगों, तुमने दोस्तों की जुदाई पर तो रोया है, तुमने माल के जाने पर तो रोया है, तुमने नुकसान के होने पर तो रोया है, हत्ता कि तुमने फिल्में देख देख कर हीरो हीरोइन की जुदाई पर भी रोया है। अगर तुम्हें रोना नहीं आया तो अपने गुनाहों पे रोना नहीं आया, अगर तुम्हें रोना नहीं आया तो अपने अल्लाह के लिए रोना नहीं आया। जो रब जिसने माँ के पेट में हमें खूबसूरत शक्ल में ढाला, जिस रब ने पैदाइश से पहले माँ के सीने में हमारे लिए गिजा दूध की शक्ल में पैदा की, जिस खुदा ने हमें चलने के लिए जमीन दी, आसमान का साहिबान दिया, जिस अल्लाह ने इतनी नेमतें दी, उस अल्लाह के लिए हम कभी नहीं रोए। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अब तन्हाई में अपने गुनाहों को याद कर कर के रोते हैं, अल्लाह उन्हें बगैर हिसाब जन्नत अता फरमाएगा। लोगों, रो लिया करो तन्हाई में अपने अल्लाह के लिए भी, अपने गुनाहों को याद करके भी रो लिया करो। एक हदीस जो पढ़ने जा रहा था वो ये, हजरत सैयदना फारूक आजम, बस इख्तितामी गुफ्तगू है, आप तवज्जो से सुन लें। मुझे इसका भी एहसास है ये रास्ता बड़ा अहम मालूम होता है, लोगों के आने जाने में तकलीफ भी हो रही है। हम ठीक 10 बजे इंशाल्लाह गुफ्तगू खत्म कर देंगे, जितने मिनट बाकी है उसी में गुफ्तगू समेटने की कोशिश कर लेंगे। हजरत उमर इब्ने खत्ताब एक दिन मेरे आका की बारगाह में हुजूर के घर हाजिर हुए, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे देखा एक जवान है, मिट्टी उठा उठा कर अपने सर पे डाल रहा है, खाक उठा उठा के अपने सर पे डाल रहा है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने देख के पूछा, ए जवान, दरे रसूल पे बैठकर मिट्टी सर पे डाल रहे, रो रहे, बात क्या है? उस जवान ने कहा, ए उमर, मैं अपने आका की बारगाह में हाजिर होना चाहता हूँ, मुलाकात करना चाहता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं होती। हुजूर से जाएं और मेरे लिए इजाजत मांगे कि आका करम फरमा दे ताकि मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाऊं। कुर्बान उमर इब्ने खत्ताब पहुंचे, ए मेरे आका, ए जाने कायनात, ए रहमतुल्लिल आलमीन, रहमते तमाम, एक जवान है जो आपके दरवाजे पर रोता बैठा है, मिट्टी अपने सर पर डाल रहा है। आका, अगर आप इजाजत दे दें तो वो जवान आपकी बारगाह में हाजिर हो जाए और अपने दिल का मुद्दा अर्ज करे। आका, इजाजत है? मेरे सरकार ने फरमाया, ए उमर, उससे कहो वो रुका क्यों है, उसे भेजो। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस जवान को कहते हैं, जा, तेरी किस्मत के सितारे अरूज पर है, आका ने तुझे तलब फरमाया है। वो जवान आता है और आने के बाद अर्ज करता है, ए
آقا میرے لیے دعا کر دے، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے جرائم معاف کر دے، میرے پاپ معاف کر دے۔ آقا کہتے ہیں اے جوان بتا تو نے کیا گناہ کیا؟ عرض کی آقا شرم آتی ہے، میں کیسے بتاؤں آپ کو کہ میں نے کیا گناہ کیا؟ آقا فرماتے بتا نا تو نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے حضور شرم ہمت نہیں ہوتی۔ پھر میرے رسول نے فرمایا کیا تو نے آسمان کے برابر گناہ کیا؟ آسمان کی وسعتوں کے برابر؟ اس نے کہا ہاں میرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے، زمین سے بھی؟ جی ہاں۔ سمندر کی جھاگ سے بھی؟ ہاں شاید میں سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ کرایا ہوں۔ آقا نے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت بڑی ہے؟ اس نے گردن جھکا لی، رونے لگا۔ آقا میرے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ پھر میرے رسول نے فرمایا کیا کیا تو نے؟ اس نے کہا آقا میں وہ کم نصیب ہوں کہ میں نے لوگوں کے کفن چرائے، 999 کفن چرا چکا تھا، 1000واں کفن چرانے کے لیے جب پہنچا تو وہ جو میت تھی وہ ایک نوجوان لڑکی کی میت تھی اور لڑکی بہت مالدار تھی۔ آقا جب میں رات کی تاریکی میں اکیلے قبرستان پہنچا اور تازہ قبر کو میں نے کھولا تو خوبصورت لڑکی میت کی شکل میں قبر میں پڑی تھی، نیک بھی تھی وہ لڑکی، اس لیے اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ میں نے اس کو قبر سے باہر نکالا، اس لیے کہ اس زمانے میں کپڑا ہاتھ سے بنا جاتا تھا تو لوگ کفن بھی چوری کرتے تھے۔ آج شاید یہ گناہ دنیا میں نہیں ہوگا، میرا اس نے زن کہتا ہے۔ اس نے کہا آقا جب میں رات کی تاریکی میں حدیث کے الفاظ کو اپنا جامع مفہوم کے طور پہ پہنانا چاہتا ہوں، چاند کی دودھیا روشنی قبروں پہ پڑ رہی ہے، قبرستان میں رات کے آخری پہر میں مکمل سناٹا ہے، کوئی کسی کو دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی کسی کو سننے والا نہیں ہے، قبرستان کا تاریک سناٹا ہے اور دودھیا روشنی ہے۔ میں نے اس لڑکی سے کفن کو اکیلنا شروع کیا۔ ظاہر سی بات ہے جب ایک مردے سے مکمل کفن نکال لیا جائے تو کیفیت کیا ہوگی، مجھے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بس اتنا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب کفن نکل گیا تو لڑکی کا پورا بدن برہنہ ہو گیا۔ میں قیمتی کفن لپیٹا اور جیسے اس لڑکی کے ننگے جسم پر میری نظر پڑی، چاند کی دودھیا روشنی میں اس کا خوبصورت جسم مجھے اتنا بھایا اور اچھا لگا، اور شیطان نے مجھ پر ایسا غلبہ کیا کہ میں نے قبرستان کے اندر اس لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ جیسے میں زنا سے فارغ ہوا وہ مردہ لڑکی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، یا رسول اللہ، اور اس نے چیخنا شروع کیا اور کہا اللہ تجھے برباد کرے، اللہ تجھے تباہ کرے، اللہ تیری توبہ قبول کرے، تو نے مجھے ناپاک کر دیا، تو نے مجھے گندا کر دیا، تو نے مجھے ننگا کیا، گندا کیا، کیا منہ لے کر میں قیامت تک ان مردوں کے سامنے رہوں گی؟ اس نے یہ جملے کہے تھے، میں ڈر کے بھاگ کفن چھوڑ کر کے۔ آقا اب جب میں اکیلے میں ہوتا ہوں تو اس کے جملے میرے کان میں ٹکراتے ہیں، میں بستر پہ لیٹا ہوں اس کے جملے میرے کان میں ٹکراتے ہیں، نہ دل کو چین نہیں، میں بے قرار ہوں، میری بے قراری کا علاج کر دو۔ کہتے ہیں کہ جس کے پاس جتنا علم ہے وہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے عالم رسول اللہ ہے، اس لیے حضور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے۔ جیسے میرے رسول نے یہ جملے سنے، آقا نے فرمایا تو نے کتنا بڑا گناہ کیا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں تیری وجہ سے آگ نہ برس پڑے، جلدی سے یہاں سے ہٹ، آگ نہ برس جائے، ہٹ جائے یہاں سے جلدی سے، اللہ کے بندے اللہ تجھ پہ رحم کرے، ہٹ۔ وہ نکلا وہاں سے سر پہ خاک ڈالتا ہوا، روتا ہوا جنگل و بیابان میں، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اسی حالت میں 40 دن گزر گئے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے گناہ کیا معاف کر دے۔
ایک دن اس نے یوں کہا، میرے اللہ اگر میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا ہو گیا ہے نا، تو پھر تو مجھ پر ایسا عذاب بھیج کہ نہ مجھ سے پہلے کسی پہ تو نے اتنا بڑا عذاب دیا اور نہ میرے بعد کسی کو اتنا بڑا عذاب دینا، اور اگر میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے اور یقین میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے، تیری رحمت بڑی وسیع تو مجھے معاف کر دے اور تیرے حبیب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ ابھی ایک جملہ کہنا تھا، آنکھ سے آنسو گائے پر آئے، اور اس کے بعد اس نے یوں کہا کہ تیرے حبیب کو بتا دے۔ ادھر بلبلے سے جبریل میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کو آپ کی بارگاہ میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ وہ جو کفن اللہ نے آپ کے صدقے میں اس کی اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ وہ کہتے ہیں ہاں اللہ نے معاف کر دیا اور اعلان کیا کہ آپ کا کوئی امتی اس سے بڑا مجرم ہوگا، اس سے بڑا گنہگار ہوگا اور وہ سچی تو اللہ اس کو فرما دے گا، اللہ اس کو ہی بخش دے گا۔ اس محفل میں کوئی ایسا نہیں شاید کہ وہ اس کفن چور سے بڑا مجرم ہو۔ میرے جوانوں آؤ سچی توبہ کر لو، موت ابھی نہیں آئی ہے آپ کو، موت کا فرشتہ آپ کے سر پہ نہیں ہے، آؤ فائدہ اٹھا لو، آؤ موقع ہے فائدہ اٹھا لو، اللہ معاف کر دے گا۔ جب تک تم زندہ ہو وہ پکار کے کہتا ہے معافی مانگ میں معاف کر دوں گا، مر کے معافی مانگو گے لیکن معاف نہیں کیے جاؤ گے۔ آج سنہرا موقع ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو زیادہ جانتا ہے، میں بھی اور آپ بھی، آئیے نا ڈوب جائیں اپنے آپ میں اور سچی توبہ کر لیں، اپنے اللہ سے عہد کر لیں۔ آؤ سب مل کر کے اللہ سے عہد کرنے کے لیے میرے ساتھ مل کر توبہ کرو۔ کیرم سے، فلم سے، سیریل سے، لڑکیوں کی دوستی سے، زنا سے، شراب سے، ہر جرم سے، کسی کا دل دکھانے سے، پڑوسیوں پہ ظلم کرنے سے، ماں باپ کو ستانے سے، نمازیں ترک کرنے سے، جو کچھ بھی کیا ہے آؤ سب مل کر کے پڑھو۔ میرے لیے نہیں، اپنے اللہ کے دوستوں کے لیے نہیں، اپنے اللہ کے لیے، مجمع کو دکھانے کے لیے، اپنے اللہ کے لیے۔ جو جس نیت سے پڑھے گا اس کو وہی ملے گا۔ پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ ہم تیرے حبیب کو وسیلہ بنا کر اپنے تمام گناہوں سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور تجھ سے وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہماری محفل قبول فرمائے۔ اس محفل کا انعقاد اس مقصد کے لیے کیا گیا تھا کہ وادی نور آزاد میدان میں 11، 12، 13 دسمبر کو جو 25واں سالانہ سنی اجتماع ہے اس کی دعوت دی جائے۔ میں اپنے جوانوں سے گزارش کروں گا کہ 11 کو عورتوں کے لیے اور 12، 13 کو مردوں کے لیے وی ٹی اسٹیشن کے سامنے آزاد میدان میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ بمبئی والوں تم سے گزارش ہے کہ تم بھی آؤ اور اس محفل میں اگر آپ کے دل کو سکون ملا ہو، یہ تو بہت چھوٹی سی محفل ہے، جب اس میں یہ برکتیں ہیں تو اس بڑی محفل کی برکتیں کیا ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں ہر جوان آئے گا، ہر ساتھی آئے گا اور اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیں گے نا انشاءاللہ، سب کو لائیں گے نا انشاءاللہ، آپ بھی دونوں دن آئیں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ تشریف کچھ اعلان ہے، تشریف رکھیں۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے مدرسے کے بچوں کے کچھ